السلام علیکم عزیز طالب علموں، انیک احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے چائلڈ ڈپارٹمنٹ کے کورس کے ساتھ۔ آج ہم ذہانت کا اور اچیومنٹ کا جو سیکشن ہے اس کو کنکلوڈ کریں گے، اس کا آخر پیش کریں گے، اور آج ہم بات کریں گے مختلف آموزش کے نظریوں کے بارے میں، لرننگ کی تھیریز کے بارے میں۔ ان تھیریز کے اندر ہم یہ جانچنے کی کوشش کریں گے یا جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سی تھیری جو ہے وہ کس طرح سے کلاس روم کے بچوں کے لیے موزوں ہو سکتی ہے۔ یہ عنوان جو ہے تعلیمی میدان میں خاص کر ان اساتذہ کے لیے جو بچوں کو اسکول میں، پرائمری اسکول میں یا سیکنڈری اسکول میں پڑھاتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ان نظریات کے پس منظر میں یا ان نظریات کے پیش نظر وہ بچوں کو بہتر تعلیم دے سکتے ہیں یا اس کا امکان پیدا کر سکتے ہیں۔ اس بات کے قطع نظر کے نظریات میں آپس میں اختلاف ہے، اور ایک نظریہ ایک بار یا کسی طور سے دوسرے نظریے کے ساتھ تکرار میں مبتلا ہے، لیکن پھر بھی ہر نظریہ کوئی نہ کوئی مثبت بات جو ہے وہ ہمارے لیے مہیا کر دیتا ہے، جس کی مدد سے ہم اپنے شاگردوں کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو زیادہ مدد دے سکتے ہیں اور ان کے لیے بہتر تعلیم کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان نظریات کو نظر انداز کریں اور ان سے فائدہ جو ہے وہ نہ اٹھائیں۔ تو آئیے آج کے عنوان کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس طور سے ہماری لرننگ تھیریز جو ہیں کلاس روم میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ پہلا نقطہ جو ہم اٹھائیں گے اس ضمن میں آج کے عنوان میں وہ یہ ہے کہ کون کون سے نظریے جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ نفسیات میں بے شمار ایسے نظریات موجود ہیں، خاص کر لرننگ کے حوالے سے، آموزش کے حوالے سے، کہ جس کے اندر بے شمار خیالات، بے شمار تجربات نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ نہ صرف آموزش جو ہے جانوروں میں کی جا سکتی ہے یا پائی جاتی ہے، بلکہ ان تجربات کی روشنی میں ہم انسانوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ کس طور سے منسلک ہو سکتے ہیں تاکہ یہ بچے جو ہیں تعلیمی میدان میں بہتر کارکردگی دکھا سکیں۔ ہم دراصل نہ صرف ان نظریات کو ایک مثبت رنگ میں دیکھیں گے، بلکہ ان نظریات میں قباحتیں اور مشکلات کو بھی دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ کون کون سی مشکلیں اور کس کس طرح کی قباحتیں جو ہیں وہ تعلیم کے میدان میں رکاوٹ کا باعث ہو سکتی ہیں۔ اور ہم جب تعلیم کے میدان میں اپنے بچوں کو یا اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ تعلیم دیتے ہیں تو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنے مد نظر رکھ کے بچوں کی تعلیمی ترویج کے اندر حصہ لے سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ہم جو ضروری سوال کریں گے وہ ظاہر ہے یہ ہے کہ لرننگ کیا ہے، یا آموزش کیا ہے، یا سیکھنے کا عمل کیا ہے، اور اس کے کون کون سے نظریے ہیں۔ کچھ بات ہم نے اس کی پچھلے اپنے عنوانات میں کی ہے، اور پھر یہ کہ ہم ان تھیریز کو، ان نظریات کو کس طرح سے اسکول کے کلاس روم میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم لرننگ کی تعریف کرتے چلیں، اور یہ دیکھیں کہ لرننگ کی تعریف یا آموزش کی تعریف یا سیکھنے کا عمل جو ہے اس کی تعریف جو ہے وہ کیا ہے۔ بے شمار تعریفیں لرننگ کے ضمن میں دی گئی ہیں یا آموزش کے ضمن میں دی گئی ہیں، اس کو بے شمار ماہرین نے اپنے اپنے انداز سے پیش کیا ہے۔ کوئی بھی ایسی تعریف جو ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جس سے ہم دلی طور پر مطمئن ہوں اور کہیں کہ ہاں یہ تعریف جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کے مطابق ہم بچوں کے اندر تعلیم کی ترویج کر سکتے ہیں اس تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تبدیلی کا نام ہے۔ لرننگ جو ہے ایک تبدیلی کا نام ہے جو کہ کسی بھی شخص کے علم میں، نالج میں، اور کسی بھی شخص کے بیہیویئر میں، اس کے اعمال میں، رد عمل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو کسی بھی طور سے جانچنے میں ہم چاہے بظاہر نظر آتی ہو تبدیلی اور چاہے وہ تبدیلی نظر نہ آتی ہو، ظاہر ہے نالج کی صورت میں، علم کی صورت میں وہ تبدیلی فی الفور نظر نہیں آئے گی، اس کو ہم لرننگ یا آموزش یا سیکھنے کا عمل جو ہے کہتے ہیں۔ لوگ کیسے سیکھتے ہیں یا بچے کیسے سیکھتے ہیں، یہ ایک اتنا مشکل سوال ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمارے پاس بہت سارے نظریات ہیں اس کے ضمن میں، لیکن حتمی طور پہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا
کہ ہم واقعی سیکھتے کیسے ہیں. بظاہر یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے، اور کسی کے سامنے اگر یہ بات کی جائے تو وہ ہماری طرف دنگ ہو کے دیکھے گا اور کہے گا کہ یہ تم کیسی بات کر رہے ہو. لیکن حقیقت دراصل یہ ہے کہ ماہر نفسیات صحیح طور پر نہیں جانتے کہ فرد یا انسان جو ہے وہ کس طرح سے سیکھتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ اسکولوں میں جاتا ہے، مشق کرتا ہے، کاموں میں دلچسپی لیتا ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے وہ اپنی کارکردگی کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ تمام ماہرین جو ہیں کسی جگہ پر کسی نقطے پر اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے یہ کہنے کے لیے کہ لرننگ کا عمل جو ہے دراصل اس نقطے میں پنہا ہے. اس مشکل کے ساتھ یقیناً ہم آگے کو چلیں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بہت سارے ماہرین جنہوں نے لرننگ پہ کام کیا، اور ایک زمانے میں نفسیات میں خاص کر ایک لحاظ سے نفسیات کی تعریف جو تھی وہ مترادف تھی، ایکویولنٹ تھی سائیکالوجی کی ڈیفینیشن سے. 1930 1940 50 60 70 میں بیہیویئرسٹس کا اتنا زور تھا نفسیات کے میدان میں کہ انہوں نے نفسیات کی تقریباً تعریف جو تھی وہ لرننگ کے برابر کی تھی، کہ لرننگ کا عمل ہی نفسیات کی تعریف ہے. بے شمار اس ضمن میں نظریات جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں، اور ہم ان نظریات کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں. پہلا نظریہ جو بیہیویئرزم کا ہے، جس کے بارے میں نے ابھی ذکر کیا. دوسرا نظریہ جو ہے کوگنیٹیوزم کا ہے، جس کے اندر ہم وقوفی طور پر بچوں کو علم دینے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی کو کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر سوشل لرننگ تھیوری ہے، پھر سوشل کنسٹرکٹیوزم ہے، پھر ملٹیپل انٹیلیجنسز ہیں. یہ تمام نظریات جو ہیں اصل میں کسی نہ کسی طور سے کسی نہ کسی ملک میں معاشرے میں استعمال ہوئے ہیں یا ہوتے رہے ہیں یا ابھی بھی رائج ہیں، اس خیال کے ساتھ کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو پہلے ہم بیہیویئرزم کے نظریے کو دیکھتے ہیں. بیہیویئرزم جیسے ہم نے اپنے پرانے عنوانات میں دیکھا، بیہیویئرزم ایک ایسا نظریہ ہے جس کے اندر ہم بیہیویئر کو، خاص طور پہ جس کو دیکھا جا سکتا اوورٹ بیہیویئر کو جو بظاہر نظر آتا ہے، اس کو کسی نہ کسی طور سے بڑھا سکتے ہیں. یعنی اس کا عمل جو ہے ہم نے دو مشہور نفسیات دان اور فزیولوجسٹ کی ضمن میں دیکھا. ایک تو آئیون پیولوو ہیں. پیولوو نے ہمارے سامنے مشروطیت کا کانسیپٹ جو ہے وہ، یا کنڈیشننگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ پیش کیا. مشروطیت کا مطلب ہے شرط لگانا، اور شرط صرف اتنی سی تھی کہ اگر کوئی بیہیویئر یا کردار یا عمل جو ہے انسان کے اندر پہلے سے موجود ہو، جیسے ریفلیکس ایکشن، غیر ارادی اعمال ہیں، ان کو کسی نہ کسی مہیج کے ساتھ، کسی نہ کسی سٹیمیولس کے ساتھ شرط میں باندھا جا سکتا ہے. یہ شرط جو کہ ایک غیر ارادی فعل میں اور مہیج میں موجود ہوتی ہے، اس کو تبدیل کر کے ایک اور کنڈیشن سٹیمیولس کے ساتھ، ایک غیر فطری مہیج کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا ہے. اور یہ دیکھنے میں آیا کہ جانور جو ہے یا انسان جو ہے وہ غیر ارادی فعل جو ہے اس غیر فطری یا اس کنڈیشن سٹیمیولس کے ساتھ بھی ویسے ہی ادا کرنے لگ پڑتا ہے جیسے کہ وہ فطری سٹیمیولس یا انکنڈیشن سٹیمیولس کے ساتھ کرتا ہے. تو یہ پیولوو کے بے شمار تجربات نے اس بات کو بتانے کی کوشش کی، ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ لرننگ کا عمل یا آموزش کا عمل جو ہے وہ دراصل اس کے ریڈیوس ایلیمنٹل لیول کے اوپر، بہت ہی ریڈیوسڈ لیول کے اوپر اس کو ہم غیر ارادی افعالوں میں یا ریفلیکس ایکشنز میں اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو اور کمپلیکیٹ کر کے ہم اور بیہیویئرز میں استعمال کر سکتے ہیں. اس کی ایک کڑی امریکہ میں جس کی داغ بیل ڈلی تھورنڈائک نے کی، اور تھورنڈائک نے ہمیں بتایا کہ دراصل کسی بھی قسم کے کانسیکوینس کے ساتھ ہم کسی بھی بیہیویئر کو انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں. کانسیکوینس میں اگر ری انفورسمنٹ ہوگی تو بیہیویئر جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور اگر کانسیکوینس پنشنگ ہوگا تو بیہیویئر جو ہے وہ کم ہوگا. اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکنر نے بہت سارا کام کیا اور یہ بتایا کہ ہم کسی بھی بیہیویئر کو، کسی بھی عمل کو کسی انسان میں پیدا کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہمیں پتا ہو کہ اس کا کانسیکوینس جو ہے وہ کیا ہے. اگر بیہیویئرزم کی بنیاد یا لرننگ
کی بنیاد جو ہے ان اصولوں پر یا اس اصول پر مبنی ہے کہ اگر کانسیکوینس کا آپ کو پتا ہے تو آپ بیہیویئر کو انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا اصول ثابت ہو سکتا ہے کلاس روم کے اندر، جس میں ہم بچوں کو ری انفورس یا پنش کر سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں اور جزا دے سکتے ہیں، جس کی مدد سے ہم ان کی تعلیمی قابلیت کو آگے کو بڑھا سکتے ہیں اور ان کو چیزیں جو ہیں وہ ہم سکھا سکتے ہیں. سو پہلی چیز سزا اور جزا کی ہے، اور یہ طریقہ کار جو ہے یہ صدیوں سے رائج ہے. اسکولوں کے اندر اساتذہ جو ہیں وہ سزا بھی دیتے ہیں اور جزا بھی دیتے ہیں، وہ ری انفورسمنٹس یا ریوارڈز بھی دیتے ہیں اور پنشمنٹس بھی دیتے ہیں، اس خیال کے پیش نظر کہ بچہ یا سیکھنے والا جو ہے وہ اپنے سبق کو، اپنے علم کو جلد ہی کلاس روم میں لرن کر لیتا. سارے کا سارا زور علم کا اس نظریے کے مطابق استاد پر مبنی ہے، یعنی جو استاد چاہتا ہے ویسے ہی شاگرد جو ہے وہ بنتا چلا جاتا ہے. یعنی آپرنٹ کنڈیشننگ کا اصول یہ ہے کہ جو ایکسپیریمنٹر ہے یا ٹیچر ہے وہ انوائرمنٹ کو آپریٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو نیٹ رزلٹ ہے وہ علم کی صورت میں بچے کے اندر پیدا ہونا چاہیے. یعنی آپرنٹ کنڈیشننگ کا جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ جو بچہ ہے وہ اس بیہیویئر کو، جو بھی وہ لرن کر رہا ہے یا جو وہ سبق لرن کر رہا ہے، اس کو استاد کی نگاہ سے دیکھے، کیونکہ وہ بیہیویئر اس کے اندر پیدا کر رہا ہے. تعلیم اس صورت میں عموماً لیکچر بیسڈ ہوتی ہے اور بہت زیادہ اسٹرکچرڈ ہوتی ہے. یعنی اس کی جو ساخت ہے وہ بڑی اسٹرکٹ ہوتی ہے اور ایک خاص فارمولے کے مطابق کلاس روم کے اندر پڑھایا جاتا ہے. یعنی حتیٰ کہ یہ دیکھنے میں آیا کہ کنڈیشننگ کے پرنسپلس کو استعمال کرتے ہوئے جو استاد ہیں ان کے مسکرانے اور ناراض ہو جانے کے فیشل ایکسپریشنز جو ہیں وہ تک کئی دفعہ نوٹس کے اندر پروفیسران جو ہیں وہ لکھتے ہیں جب وہ اپنے نوٹس تیار کرتے ہیں کہ کس وقت میں مسکراؤں گا اور کس وقت مشکل کا اظہار کروں گا اور کس وقت اپنے ماتھے پہ تیوڑی لے کے آؤں گا. اس حد تک لیکچرز جو ہیں وہ اسٹرکچرڈ ہو سکتے ہیں بچوں کو تعلیم دینے کے میدان میں. بیہیویئرزم باوجود اس کے کہ سزا اور جزا کے اصول کو استعمال کرتے ہوئے بچوں میں تعلیم کا فروغ کرتا ہے، اور یہ اصول نیا نہیں ہے، یہ بہت پرانا اصول ہے، صدیوں پرانا اصول ہے، جس کے اندر اساتذہ جو ہیں اس اصول کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کے اندر تعلیم کا فروغ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں. لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے اور یہ بات اپنے ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اس نظریے کے اندر یا اس طریقہ کار کے اندر بہت ساری ڈس ایڈوانٹیجز یا قباحتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، جن کی بنا پر کئی دفعہ تعلیم، خاص طور پہ اگر تعلیم کا جو پیچھے فلسفہ ہے کہ آپ تعلیم کیوں دے رہے ہیں بچوں کو، وہ کوسچنیبل ہو جاتی ہے. جیسے اس سلائیڈ میں دکھایا گیا ہے، بیہیویئرزم والے دراصل ذہن میں یقین نہیں رکھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے یا جاندار جو ہیں اور جانور جو ہیں وہ مشین کی طرح ہیں، ان کے اندر ذہن نامی کوئی چیز نہیں ہے. دراصل ایک بہت بڑا سوئچ بورڈ دماغ کی صورت میں اندر لگا ہوا ہے، اور جتنی معلومات یا انفارمیشن ان پٹ کے راستے سے اندر جاتی ہیں پروسیس ہوتی ہیں، اور پروسیس ہونے کے بعد ان کی عکاسی جو ہے وہ عضلات کے ذریعے سے جسم میں عیاں جو ہے وہ ہو جاتی ہے، نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کا بیہیویئر. چونکہ وہ مائنڈ کو نہیں مانتے، اس لیے لرننگ جو ہے وہ محض اور محض اوورٹ بیہیویئر کی صورت میں رہ جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی قباحت ہے، کیونکہ بے شمار اور نظریات جو ہیں وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کے اندر مائنڈ جو ہے وہ موجود ہے. جب بھی آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو دراصل آپ کے اندر مائنڈ کا چینج جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. پھر ایک اور بڑی قباحت یہ ہے کہ ساری کی ساری تعلیم جو ہے وہ استاد کے اوپر مرکوز ہے. استاد جو ہے جتنی تعلیم اس کے پاس ہے وہ کل ہے علم کا، اور جو شاگرد ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، کوئی انٹریکشن نہیں ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ استاد اور شاگرد مل بیٹھیں اور اپنے تجربات کو کسی طرح سے شیئر کر سکیں. یہاں پر استاد علم دینے والا ہے، شاگرد علم لینے والا ہے. علم بذات خود ایبسولوٹ اینٹی ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے یہ مشکل پڑ جاتی ہے کہ علم
اور یہ رشتہ استاد اور شاگرد کا یک طرفہ ہو جاتا ہے، اس میں دو طرفہ ٹریفک جو ہے وہ ہو نہیں پاتی۔ آخر میں جو مشکل سب سے زیادہ باقی نظریات کو بیہیویئرزم کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ بیہیویئرزم گنجائش نہیں چھوڑتی فلیکسیبلٹی کی، یعنی اگر بچہ یا پڑھنے والا یا وہ نوجوان جو تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ اگر اپنی دماغ سے، اپنے ذہن سے کوئی اختراع کرنا چاہے یا کوئی جدت پیش کرنا چاہے تو بیہیویئرزم جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا، اور مینٹل فیکلٹیز کے بارے میں خاموش رہتا ہے اور کہتا ہے کہ مینٹل فیکلٹیز جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اس کے نتیجے میں، اس بیہیویئرزم کے نتیجے میں، خاص کر 1970 اور اس کے بعد کے وقت میں اس بات کا چرچا ہونا شروع ہوا کہ بیہیویئرزم جو ہے وہ تمام کی تمام بات سمجھاتا نہیں ہے، سکھاتا نہیں ہے، اور سب سے بڑی مشکل بات جو بیہیویئرزم میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سارا زور جو ہے وہ اوور ظاہری رد عمل یا عمل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ذہن کے ساتھ نہیں ہے۔ تو کوگنیٹیوزم کا چرچا جو تھا 1970 اور اس کے بعد، خاص کر نوم چومسکی کی کرٹیسزم کے بعد جو کہ انہوں نے اسکنر کے لیے کی، اس کا چرچا پھیلنے لگا، اور لوگ جو تھے ان کی توجہ جو ہے وہ کوگنیٹو یا وقوفی اعمال کی طرف ہونی شروع ہو گئی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم کوگنیٹو یا وقوفی طور پر تعلیم کو آگے کی طرف بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مینٹل پروسیس ہے، اور ظاہر ہے بیہیویئرسٹ مینٹل پروسیسز کو نہیں مانتے۔ اب وقوفی نفسیات دان یا کوگنیٹو سائیکالوجسٹ کا یہ خیال ہے کہ علم دراصل انفارمیشن کی ایک ایسی صورت ہے جو علامتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی انفارمیشن کسی قسم کی ہو جو آپ کے ماحول میں موجود ہے، وہ انفارمیشن یا وہ معلومات یا وہ علم جو ہے کسی نہ کسی طور سے ایک علامت یا سمبل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ سمبل آپ کے میموری میں محفوظ ہو جاتا ہے، نہ صرف وہ سمبل آپ کی یادداشت یا حافظے میں محفوظ ہو جاتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اس سمبل کے معنی بھی تشکیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی معلومات کا ذخیرہ ذہن کے اندر معنی کے اعتبار سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس کے اندر معنی محفوظ ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے جو تعلیم حاصل کرنے والا شخص ہے وہ علم کو اپنے ساتھ اور اپنے ماحول کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہے، اس کے ساتھ نسبت ٹھہرا سکتا ہے کہ اس چیز کا مطلب کیا ہے یا معنی کیا ہے۔ کوگنیٹو سائیکالوجی یا کوگنیٹو سائنسز میں سارے کا سارا زور جو ہے وہ میننگ فلنس کے ساتھ ہے، کہ اس کے معنوی اعتبار سے جو چیز سیکھی جا رہی ہے وہ کس طور سے ہے، کس طرح سے۔ اس ضمن میں دو ضمنی نظریات جو ہیں ان کو پیش کیا گیا، ایک کو ڈسکوری لرننگ کہتے ہیں، اور یہ ایک عمل ہے جو کہ کوگنیٹو سائیکالوجی کی بنیاد پر بنایا گیا، اور دوسرا جو ہے وہ میننگ فل وربل لرننگ کہلاتا ہے۔ پہلا نظریہ یا پہلا طریقہ کار جو ہے جیروم برونر کا ہے، اور دوسرا میننگ فل وربل لرننگ جو ہے وہ ڈیوڈ آسوبال کی ڈسکوری ہے۔ ڈسکوری لرننگ یا ایسی آموزش یا ایسا سیکھنے کا عمل جس میں دریافت شامل ہو، یعنی ایک تو چیز ایسی ہے نا کہ آپ کلاس روم میں گئے اور آپ نے اپنے کیمسٹری کے پروفیسر صاحب سے سیکھا یا سائنس کے پروفیسر صاحب سے سیکھا کہ جو سالٹ انالیسز ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ آپ خود سے اس کو کر کے دیکھیں، تو جب آپ اس کو خود سے کریں گے تو آپ خود دریافت کریں گے کہ اس میں دراصل کیا چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ دریافت کا عمل جو ہے دراصل آپ کو معنی عطا کرتا ہے، آپ کو میننگ فلنس جو ہے وہ دیتا ہے، اور یقیناً جس چیز کے معنی ہو وہ آپ کے پاس، آپ کے حافظے میں بڑی گہرائی کے ساتھ محفوظ ہو جاتی ہے، اس میں آپ کو مشکل نہیں ہوتی۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ساری توجہ جو ڈسکوری لرننگ کی ہے اس کا زور جو ہے وہ کانسیپٹس کی طرف ہے، کہ استاد جو ہیں وہ دراصل یہ کوشش کر رہے ہیں بچوں کو کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے ذہن میں کانسیپٹس جو ہیں وہ تیار کر لیں۔ معلومات دو کام کر سکتی ہیں، جب بھی علم آپ کے ارد گرد پھیلا ہوا ہوگا تو ایک تو یہ صورت ہے کہ معلومات جو ہیں وہ فیکٹ بن جائیں گی، یعنی ایک چیز ہے
جس کو آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک فیکٹ ہے, وہ آپ محفوظ کر لیں گے. لیکن اگر آپ اس کو فیکٹ کی بجائے ایک کانسیپٹ میں تبدیل کر لیں تو پھر آپ کو اس کے معنوں کا بہتر طور پہ اندازہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے تعلیم جو ہے وہ زیادہ پروفاؤنڈ اور گہری ہو جاتی ہے اس ضمن میں. اکثر اساتذہ اس ضمن میں اپنے اس شاگردوں کی مدد کرتے ہیں جس وقت وہ ڈسکوری کے عمل میں یا دریافت کے عمل میں جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے رک جاتے ہیں کیونکہ ان کو ظاہر ہے ڈسکوری کی سمجھ نہیں آتی, وہ جانتے نہیں کہ کس رخ میں چلنا ہے. تو اساتذہ جو ہیں ان کی معاونت کرتے ہیں, ان کو مدد دیتے ہیں, اور وہ ڈسکوری کا عمل بچے خود سے کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں سمجھ جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. میننگ فل وربل لرننگ کی قسم بھی یہی ہے, صرف فرق اتنا ہے کہ جو گفتگو, جو وربلائزیشنز ہیں جو استاد اور شاگرد کے درمیان ہو رہی ہیں, اس کو کوئی نہ کوئی مانوی رنگ جو ہے وہ دیا جائے. سیکھنے کا عمل اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر استاد اور شاگرد کے درمیان جو گفتگو, جو مکالمہ, جو ڈائلاگ, جو علم کی ریسیپراسٹی ہے, اس کو کوئی میننگ فلنس یا اس کے کوئی معنی جو ہیں اس کو تشکیل کیا جائے. اگر ایسا ہوگا تو شاگرد جو ہے وہ اپنی تعلیم کے میدان میں یا اپنی تعلیمی صلاحیت کو اجاگر کر سکے گا, بڑھا سکے گا اس بات کے پیش نظر, اور لرن کر سکے گا. اگر ہم کلاس روم میں اس طریقہ کار کو رائج کریں اور دیکھیں کہ یہ کئی اسکولوں میں رائج بھی ہے, استاد جو ہوتے ہیں ان کا زور یا ان کا رخ جو ہوتا ہے وہ انکوائری کی طرف ہوتا ہے کہ تلاش کرو, ڈھونڈو. ایک پروجیکٹ دے دیتے ہیں, مثلاً کیمسٹری کا کوئی تجربہ ہے جس کو وہ کہیں گے کہ کر کے دیکھو اور دریافت کرو کہ اس کے اندر جو ہے کیا چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. سو انکوائری بیس. نفسیات کا کا مسئلہ ہے کہ ہم نے جاننا ہے کہ ذہانت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, تو خود سے تجربہ کر کے دیکھو ذہانت جو ہے وہ کیا ہے. خود سے تجربہ کر کے دیکھو کہ معاشرے کے کون کون سے ایسے عناصر ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ تعصب کا شکار ہو. تو یہ بے شمار تجربات ہیں جس کے اندر استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد کو اس طرح کا رخ اس کا تعین کر سکتا ہے جس کے اندر ڈسکوری کا عمل جو ہے وہ بن جائے. اس کے اندر ضروری چیز جو ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ جس وقت ڈسکوری یا دریافت کے عمل میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہائپوتھیسز یا مفروضے بنانے تیار کر دیں, مفروضے بنانے لگ پڑتے ہیں. مفروضے کا مطلب اتنا صحیح ہے کہ یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس کے اندر فرض کیا جاتا ہے کہ فرض کیا جائے ایسے ہوگا, تو یہ دریافت کی بنیاد ہے. اگر ایسا ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, اور اگر وہ مفروضہ بنا لیا جائے اور مفروضے کے مطابق نتائج نکل آئیں تو ہمارا مفروضہ درست ہو جاتا ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں یا ان کو معنی کے اعتبار سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ عمل یا یہ مفروضہ جو ہے صحت یاب ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے معنی کا باعث. اگر وہ مفروضہ غلط ثابت ہو جائے تو وہ دوسری صورت میں بھی معنی جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے کہ یہ جو چیز ہم نے کوشش کی جانچنے کی یا پڑتال کرنے کی, مفروضہ ہمارا غلط ہو گیا, تو یہ بات اس طرح سے نہیں ہے, غالباً کسی اور طرح سے اس کی ڈسکوری جو ہے وہ ہونی چاہیے. دریافت کے عمل کو استعمال کرتے ہوئے آموزش جو ہے اس میں تجسس جو ہے, کیوریوسٹی جو ہے, اس کا بہت گہرا عمل دخل ہے. سو اس طرح کے کلاس روموں میں جس میں اساتذہ جو ہیں ان کا زور سارے کا سارا دریافت کے اوپر ہوتا ہے, وہ بچوں میں تجسس کے جذبے کو بڑھاتے ہیں یا جنم دیتے ہیں, جس کی مدد سے بچے جو ہیں وہ کیوریوس ہو کے اور بھی چیزیں اپنی زندگی میں خود سے کرنے لگتے ہیں, جس کے نتیجے میں ان کے اوپر علم آشکار ہوتا ہے, اترتا ہے, اور نہ صرف اترتا ہے بلکہ اس کے معنی ان کو سمجھ آ جاتے ہیں. اور سٹیج اسکیفولڈنگ, یعنی اگر کسی مقام کے اوپر دریافت کے عمل میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ آ جائے تو اساتذہ جو ہیں بچوں کے لیے اسکیفولڈنگ کا کام کرتے ہیں, یعنی اس سہارے کا کام کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر عمارت کو کھڑا کیا جاتا ہے. وہ یاد ہوگا آپ کو جس میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ بانس کے ڈنڈے اور پھٹے لگائے جاتے ہیں جس کے اوپر مزدور کھڑے ہو کر بلڈنگوں کو بناتے ہیں اور کرتے ہیں. اسی طرح اساتذہ جو ہیں
وہ ان پھٹوں اور ڈنڈوں کا کام کرتے ہیں جس میں بچے کی عمارت، تعلیمی عمارت کی تشکیل ہو رہی ہوتی ہے. جب وہ عمارت بن جاتی ہے تو وہ پھٹے اور بانس کے ڈنڈے نکال دیے جاتے ہیں اور ایک خوبصورت عمارت جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے. جس طرح بیہیویئرزم ہے، بین اسی طرح کاگنیٹیوزم ہے. یعنی کاگنیٹیوزم کے اندر علم جو ہے وہ ویسے ہی ایبسولوٹ ہے جیسے بیہیویئرزم ہے. یعنی استاد سب کچھ جانتا ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کچھ جانتا نہیں ہے اس طرح سے جس طرح کہ استاد جانتا ہے. سو یہ ایبسولوٹ نیچر جو ہے یہ پھر ایک طرف یک طرفہ ٹریفک کا باعث بنتی ہے کہ باوجود اس کے کہ بچہ تجربہ کر رہا ہے، اس کو گائیڈنس جو ہے یا اس کو اسکیفولڈنگ جو ہے استاد پرووائڈ کر رہا ہے، علم بھی وہی پرووائڈ کر رہا ہے، معنی بھی وہی پرووائڈ کر رہا ہے. بچہ اپنے تجربے سے اس طرح سے نہیں سیکھتا. کوگنیٹو سائیکالوجسٹ یہ تصور کرتے ہیں یا ان کے خلاف یہ ایک کرٹیسزم جو ہے وہ ریز کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ جس طرح بیہیویئرزم میں ان پٹ پروسیس اور آؤٹ پٹ ہے، اسی طرح کوگنیٹو سائیکالوجی کے اندر یا کوگنیٹو پروسیسز کے اندر بھی ان پٹ پروسیس اور آؤٹ پٹ ہے. تو یہ زیادہ فرق نہیں ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ بیہیویئرسٹ جو ہیں وہ باہر کے ظاہری اوورٹ رسپانسز کو اسٹڈی کرتے ہیں. کوگنیٹو سائیکالوجسٹ اندرونی یا کوورٹ رسپانسز کو جیسے تھنکنگ ہے، میموری ہے اور پروسیسز ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو زیادہ فرق نہیں ہے کوگنیٹو سائیکالوجی میں اور بیہیویئرسٹ سائیکالوجی میں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نظریے کے مطابق اگر آپ تعلیم دیں بچوں کو تو بچوں کی اپنی انفرادیت جو ہے وہ سامنے بڑھ کے نہیں آتی. جو بچے ہیں باوجود اس کے وہ ڈسکوری کرتے ہیں، وہ ڈسکوری گائیڈڈ ہوتی ہے. کسی استاد نے بتایا ہوتا ہے کہ ڈسکوری کرو، وہ ڈسکوری کرتے ہیں. خود سے اپنی جدت، اپنی انڈیویجویلٹی، اپنی انفرادیت، اپنی اسپونٹینیٹی جو ہے بچے میں پیدا نہیں ہوتی. اور آخر میں یہ کہ علم کا تعلق جذبات اور تحریک کے ساتھ ہے، موٹیویشن اور ایموشنز کے ساتھ ہے. جب تک آپ علم کو کسی جذبے کے تحت حاصل نہیں کریں گے، مثبت یا منفی میں تو عموماً انسان ظاہر ہے علم حاصل نہیں کر پاتا، اس کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتا ہے. مگر مثبت جذبوں کو یہ ایک بنیاد ہے علم کو حاصل کرنے کی. تحریک جو ہے وہ بنیاد، ایک بڑا ضروری حصہ ہے علم کا. کوگنیٹو سائیکالوجی جو ہے اس ضمن میں قاصر ہے اور اس کا بیان یا اس کی تشکیل کسی طور سے نہیں کر پاتی، اور یہ ایک قباحت اس نظریے کے اندر موجود ہے. ان دونوں نظریات بیہیویئرزم اور کوگنیٹیوزم کے رسپانس میں البرٹ بینڈورا نے ایک تیسرا نظریہ جو ہے وہ پیش کیا. ان کا یہ خیال تھا کہ انسان جو ہے وہ دراصل نقل کرنے سے سیکھتا ہے، یعنی مشاہدے سے سیکھتا ہے اور نقل کرنے سے سیکھتا ہے. ان کی تھیوری جو ہے اس کو ہم سوشل لرننگ تھیوری کہتے ہیں. سوشل لرننگ تھیوری سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے دوسرے اصحاب کو، دوسرے اشخاص کو دیکھ کر ہم ان سے مستعار لیتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا کیا دیکھ رہے ہیں یا کیا سیکھ رہے ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم بھی ویسا ہی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. سوشل لرننگ تھیوری بنیادی طور پر آبزرویشنل بیہیویئر یا امیٹیٹو بیہیویئر کی بنیاد پہ قائم کی گئی ہے، اس خیال کے پیش نظر کہ بچے جو ہیں وہ کسی بھی ماڈل کو، کسی بھی شخص کو فالو کر سکتے ہیں یا اس کی نقل کر سکتے ہیں اور اس عمل میں وہ سیکھ سکتے ہیں. یہ خیال جو ہے دراصل کسی اعتبار سے پرانے یونانی فلسفیوں میں بھی موجود تھا. ارسطو کا یہ خیال تھا کہ اگر ارسطو، سقراط اور افلاطون تینوں کا میں کہوں گا، ان کا یہ خیال تھا کہ اگر استاد جو ہے بہت قابل ہے تو اس کے جو شاگرد ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس سے اتنے زیادہ خوش ہوں گے یا اس پہ ناز کریں گے کہ ان کا رویہ، ان کے سیکھنے کا عمل ویسا ہی ہوتا چلا جائے گا جیسے کہ وہ استاد نے. سو امیٹیشن سے، نقل کرنے سے انسان علم جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے. تو کہ یہ کیسے ہو پاتا ہے، کیوں کر ہو پاتا ہے، تو اس کے کچھ جوابات جو بینڈورا نے پیش کیے وہ اس طرح سے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو شاگرد ہے اس کو توجہ دینی پڑتی ہے اس ماڈل کی طرف، اس استاد کی طرف جو کہ علم جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے. پھر جب وہ توجہ دے دیتا ہے تو اس کو اپنے حافظے میں وہ تمام چیزیں محفوظ کرنی پڑتی ہیں، اپنی میموری میں وہ تمام چیزیں محفوظ کرنی پڑتی ہیں جو کہ وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ان کے بارے میں اندازہ لگا رہا ہے. پھر اس
حافظے کے اندر ان کو اس بچے کو وہ تمام چیزیں محفوظ رکھنی پڑتی ہیں. پھر کسی وقت پر اس حافظے کو استعمال کرتے ہوئے وہ تمام چیزوں کو ادا کرتا ہے یا ان کا رد عمل کی صورت میں ان کی عکاسی کرتا ہے. اور پھر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک یا کوئی نہ کوئی موٹیویشن ضرور ہونی چاہیے جس کی مدد سے وہ بچہ جو ہے ان تمام چیزوں کو عیاں کر سکے یا اس کی لرننگ جو ہے وہ بیان کر سکے. عموماً بچے خاص طور پہ ان اساتذہ سے بہت خوش ہوتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی طور سے بچوں کے اوپر مثبت اثر چھوڑیں. وہ کانفیڈنٹ نظر آئیں تو بچہ بھی اپنے کانفیڈنٹ استاد کے ساتھ بہتر اچھا محسوس کرتا ہے. بچے جو ہیں وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ماڈل کی طرح ہیں, وہ ان کو پسند ہے وہ ماڈل, وہ ویسے ہی جذبات اور احساسات میں سے گزریں جیسے کہ ان کا ماڈل گزرا ہے. بچے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ماڈل کی طرح بیہیو کریں اور یقیناً اس عمل میں سیکھیں. اگر بچہ جو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ماڈل جو ہے یہ استاد جو ہے اس میں کانفیڈنس ہے اور وہ کمپیٹنٹ ہے, وہ اپنے علم کو بڑا اچھا جانتا ہے, تو ایسی صورت میں بچے جو ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ اپنے استاد پر ناز کرتے ہیں اور اس کے علم کو سیکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اگر بچہ یہ سمجھے کہ ماڈل یا استاد جو ہے وہ کمزور ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ وہ تعلیم جو ہے وہ دے سکے, تو عموماً وہ انہیپی ہوتے ہیں, دکھی ہوتے ہیں کہ یار ہمارے استاد کو کچھ پتہ نہیں, اور انسیکیور ہوتے ہیں. وہ احساس کمتری میں ایک طرح سے ملوث ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ صحیح بتا رہا ہے کہ نہیں, اس لیے اس کا علم جو ہے وہ بھی انسیکیورٹی کا باعث بنتا ہے اور بچے جو ہیں اس سے علم جو ہے حاصل نہیں کر سکتے. تو کلاس روم میں یہ عمل جو ہے کس طرح سے ہوتا ہے یا کس طور سے ہوتا ہے؟ کلاس روم کے اندر سوشل لرننگ تھیوری کے اندر عموماً کوشش یہ کی جاتی ہے کہ استاد جو ہے وہ کلیبریٹو ورک جو ہے وہ بچوں کو سکھاتا ہے. کلیبریٹو ورک کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اسائنمنٹ, اگر کوئی کام استاد اپنے بچے کو دے رہا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ایک فرد کو وہ کام دے, وہ کہتا ہے کہ 3 یا 4 اکٹھے ہو جاؤ اور اس ہوم ورک کو یا اس اسائنمنٹ کو ایک ساتھ اکٹھے کرو. جب وہ ایک ساتھ اکٹھا کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جو قدرے تعلیمی طور پر پیچھے ہوتے ہیں وہ بہتر ماڈلوں کو دیکھتے, بہتر سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوئے اپنی امپروومنٹ کرنی شروع کر دیتے ہیں. نقل کے زور پہ, مشاہدے کے زور پہ وہ ان اپنے کلاس فیلوز کو جو کہ بہتر طور پہ اس اسائنمنٹ کو یا اس علم کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں ان میں بھی یہ تبدیلی جو ہے آنی شروع ہو جاتی ہے. عموماً ماڈل کسی نہ کسی صورت سے کوئی توقع جو ہے وہ رکھتا ہے, اس اساتذہ بھی رکھتے ہیں, اور اگر آپ کے گروہ میں کوئی ایسا طالب علم ہے جو بہتر ہے آپ سے تعلیمی میدان میں تو وہ بھی آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے, وہ بھی آپ سے توقع رکھتا ہے کہ آپ اچھی پرفارمنس جو ہے کریں گے, کیونکہ وہ گروپ کا ہوم ورک ہوتا ہے, وہ کسی فرد کا ہوم ورک نہیں ہوتا. اور عموماً موقع ملتا ہے ان بچوں کو جو کمزور ہوتے ہیں گروہ میں کام کرنے میں, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, تو چونکہ وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں جو کم پرفارم کرنے والے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے ان کو آبزرو کرنے میں, اور اس طرح سے ان کی تعلیمی قابلیت میں یا تعلیمی استعداد میں جو ہے وہ بہتری جو ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہے. اب اس سوشل لرننگ تھیوری میں بھی کچھ ڈس ایڈوانٹیجز یا قباحتیں ہیں. پہلی قباحت یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر جیسے کوگنیٹیوزم کے اندر انڈیویجول کی طرف توجہ جو ہے وہ کم ہے, سوشل لرننگ تھیوری میں بھی انڈیویجول کی طرف توجہ جو ہے وہ کم ہے. جو فرد ہے اس کی طرف تعلیمی اعتبار سے وہ الگ تھلگ ہے, اکیلا ہے, وہ صرف ایک نقل کے عمل میں سے گزر رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا استاد ایسے کر رہا ہے تو اس کی نقل میں وہ بھی ویسے ہی کرنا شروع کرتا ہے. جیسے حرکات و سکنات وہ مثلاً فی الفور سیکھ سکتا ہے تو وہ بھی اپنے حرکات و سکنات اپنے استاد کی طرح کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح اگر استاد جو ہے وہ ایک کسی مضمون میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے تو شاگرد بھی اس کا ویسے ہی, تو اس کی اپنی ذاتی انفرادیت جو ہے یا اپنا ذاتی خیال جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا, بلکہ لرننگ جو ہے وہ پھر ایک طرح سے یک طرفہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. عموماً ایسی صورت میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ پیسو لرنرز کہلاتے ہیں, یعنی وہ ایکٹیولی کچھ لرن نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ ایک طرح سے کاپنگ بیہیویئر جو ہے اس میں انوالو ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ظاہر ہے ایک بار پھر موٹیویشن اور ایموشنز جو ہیں
اس طور سے اس طرح کی لرننگ کے اندر، خاص کر کلاس روم کی لرننگ کے اندر امپورٹنٹ پارٹ پلے نہیں کرتی جیسے کہ اور نظریات نے ہم کو بتایا، جیسے ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ اس کو زیادہ توجہ دیتے ہیں. اس کے بعد چوتھا نظریہ جو ہے وہ سوشل کنسٹرکٹیوزم کا ہے. سوشل کنسٹرکٹیوزم ظاہر ہے ان باقی تین نظریات کی نگیشن میں اور تکرار میں پیدا ہوا، اور سوشل کنسٹرکٹیوزم کا بنیادی خیال یہ ہے کہ علم دراصل ایک کنسٹرکٹیو پروسیس ہے. یعنی علم جو ہے وہ حاصل کرنے والی چیز نہیں بلکہ بنانے والی چیز ہے. سو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ علم یا معلومات کو اکٹھا کر کے پھر ان کا کچھ بناتا ہے، اور اس بنانے کے عمل میں ماحول کا یا سوسائٹی کا یا گروپ کا یا سوشل گروپ کا بہت گہرا ہاتھ ہے. سو کنسٹرکٹیو پروسیس جو ہے وہ استاد اور شاگرد کے درمیان ایک سوشل پروسیس ہے جس کی مدد سے علم جو ہے وہ کنسٹرکٹ جو ہے ہوتا ہے. عموماً اس میں جو شاگرد ہیں وہ معنی سیکھتے ہیں جس چیز کی بھی وہ تعلیم حاصل کریں. وہ عموماً چیزوں کو ان کے کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک سوشل ایکٹیویٹی میں سے گزرتے ہیں جس کے اندر استاد اور شاگرد یا شاگرد اور دیگر اور دوسرے شاگرد جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہوتے ہیں. عموماً ڈائلاگ، مکالمہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ڈسکشن کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے بار بار ریکرسولی گفتگو جو ہے وہ ریسیپروسٹی کے ساتھ ہوتی چلی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جو خیالات ہیں یا باتیں وہ کھلتی چلی جاتی ہیں اور جو شاگرد ہے وہ زیادہ اچھا محسوس کرتا ہے. اس میں بہت ساری رسپانسبلٹی جو ہے شاگرد کی ہو جاتی ہے. یعنی ظاہر ہے جس وقت مکالمہ اور ڈائلاگ شروع ہوگا تو جو شاگرد ہے اس کی اپنا بھی کوئی خیال ہوگا، اپنی بھی کوئی اس کی توجیہ ہوگی چیز کو سمجھنے کے لیے. تو وہ اپنے استاد سے کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ بات یوں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات یوں ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اب انوالو ہو رہا ہے لرننگ میں خود سے. پچھلے نظریات پہ جو ہم نے غور نظر دوڑائی ہے اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایکٹیو لرنر نہیں ہے بلکہ پیسیولی اس کے اوپر علم کا وزن جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو وہ چوز کر ایک طالب علم جو ہے وہ بنتا ہے. مگر سوشل کنسٹرکٹیوزم میں ایک تو وہ علم بنا رہا ہوتا ہے، کنسٹرکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور چونکہ وہ گروپ میں بنا رہا ہوتا ہے اس لیے وہ ایکٹیو لرنر بن جاتا ہے، اور اس ایکٹیو لرننگ کے پروسیس کے اندر وہ چیزوں کو بہتر طور پہ سیکھ لیتا ہے، معنی کے اعتبار سے بھی اور استعمال کے اعتبار سے بھی اور پرابلم سالونگ کے بھی اعتبار سے کمپیئر ٹو آل ادر تھیوریز جو ہم نے ابھی کی. اس ضمن میں وائگوٹسکی کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. وائگوٹسکی نے ہم کو زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتایا. یہ وہی اسکیفولڈنگ ہے جو کہ استاد ایک شاگرد کو یا ماں باپ میں سے کوئی ایک اپنے بچے کو مہیا کرتے ہیں. اسکیفولڈنگ کا جو استعمال ہے وہ دراصل اس عمارت کی تعمیر ہے جو کہ جس میں سے بچہ گزر رہا ہے. یعنی تعلیمی میدان میں بچہ ڈیولپ ہو رہا ہے اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ اسکیفولڈنگ جو ہے مہیا کی جاتی ہے. اس اسکیفولڈنگ کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ گرو کرتا ہوا آگے کو بڑھتا ہے. اور یقیناً ڈیولپمنٹل سٹیجز میں سے یعنی ترویج کی مختلف صورتوں میں سے یا مختلف درجات میں سے جس وقت وہ گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس صورت میں وہ استاد، وہ ماں باپ، وہ بہن بھائی، وہ بڑے جو بچے کے پاس ہوتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں جس کے اندر بچہ جو ہے آگے کی طرف بڑھتا ہے اور اس مشکل میں سے آسانی سے گزر جاتا ہے. سوشل کنسٹرکٹیوزم کو کلاس روم میں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے بے شمار طریقے جو ہیں وہ رائج ہیں. مثلاً اسٹوڈنٹس کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ جرنلز یا ڈائریاں لکھیں. یعنی ویسے تو یہ عجیب سی بات ہے لیکن ڈائری لکھنے سے بچہ جو ہے وہ اپنے اسکول کے کام میں کسی طور پہ ذاتی طور پہ ملوث ہو جاتا ہے. مثلاً کام دیا گیا ہے سائنس کا اور اس کو کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ایک جرنل بھی لکھو، تو بچہ اپنے خیالات، اپنے احساسات، اپنے جذبات اس ہوم ورک کے بارے میں لکھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ بیان کر سکتا ہے کہ کیا اس کو وہ ہوم ورک اچھا لگا، برا لگا، اس کو سمجھ آیا، نہیں سمجھ آیا. یہ پرسنل جرنلز لکھنے کے ساتھ علم جو ہے وہ زیادہ انٹریکٹیو ہو جاتا ہے. پھر بے شمار ایکسپیرینشل ایکٹیویٹیز بچے جو ہیں وہ کلاس روم میں کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے وہ تجربے کر سکتے ہیں.
مختلف قسم کے جس کے نتیجے میں ان کو تجربہ ہوتا ہے ایک ساتھ بیٹھ کے کہ وہ جس فنامنا کو اسٹڈی کر رہے ہیں وہ کس طرح سے ہے، اس کو کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے، یا اس کا تجربہ جو ہے کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ذاتی فوکس، پرسنل فوکس جو ہے وہ ایک اور طریقہ کار ہے جس کے اندر بچے کو ٹرین کیا جا سکتا ہے، اور وہ انٹریکٹیولی ذاتی طور پہ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی یہ کر سکتا ہے۔ پھر کولیبریٹیو کوآپریٹیو لرننگ بھی ہوتی ہے، جس میں ایک نہیں بے شمار بچے اکٹھے شامل ہو کے، جس میں استاد بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس سوشل کنسٹرکٹیوزم کے اندر کلاس روم کے ایکسپیرئنس کو سیکھتے ہیں۔ سوشل کنسٹرکٹیوزم باقی نظریات کی طرح مشکلات اور قباحتوں سے عاری نہیں ہے، اس کے اندر بھی مشکلات ہیں، اس کے اندر بھی بہت ساری ڈیفیکلٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور سب سے بڑی جو ڈیفیکلٹی سوشل کنسٹرکٹیوزم میں ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی تعلیم کے اندر اساتذہ کو ایک فکسڈ اسٹرکچرڈ آرگنائزڈ کورس بنانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ عام طریقے جو تعلیم کے رائج ہیں اس میں بچوں کو سیدھے سیدھے انداز میں ایک خاص ساخت کے مطابق کورس ورک کے اندر چیزوں کو سکھایا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت اوپن طریقہ کار ہے سوشل کنسٹرکٹیوزم کا، جس کے اندر علم کو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں کورس کی آؤٹ لائنز بنانا یا کورسز کو کریٹیولی اس طرح سے تیار کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، اساتذہ کے لیے بھی، اسکولوں کے لیے بھی، اور بچوں کو پڑھنے کے لیے بھی مشکل اس میں پیش جو ہے وہ آتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق علم جو ہے وہ ایبسلوٹ نہیں ہے، لیکن گیون بھی نہیں ہے، یعنی حتمی طور پہ جو علم ہے وہ موجود نہیں ہے، اور کسی طور پہ یہ گیون جو ہے وہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے بچے کو اور استاد کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا کرنا چاہیے، علم کو کس طرح سے، کس نہج سے سمجھنا چاہیے، اور ہمارا جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے علم دینے کا اس سے یہ بہت ہٹ کے ہے، جس کی وجہ سے اس طریقے کو رائج کرنا اس قدر آسان نہیں۔ آخر میں ہم بات کریں گے ملٹیپل انٹیلیجنسز کی، اور یہ خیال ہم پہلے اپنے ایک عنوان میں پیش کر چکے ہیں، جس کے اندر ہم نے ہاورڈ گارڈنر کی فلسفی جو ملٹیپل انٹیلیجنسز کی ہے 8 کے قریب، اس کو پیش کیا تھا۔ تو گارڈنر کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ان انٹیلیجنسز کو کسی نہ کسی طور سے بچوں میں، خاص طور پہ جب وہ اسکول میں پڑھ رہے ہوں، ایڈریس کریں، ان کو کسی نہ کسی طرح سے ان کے اوپر اثر انداز ہوں، تو بچہ جو ہے اس کی تعلیم میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں دہراتا چلتا ہوں کہ یہ 8 انٹیلیجنسز جو ہیں وہ ہیں وربل لنگوسٹک، یعنی زبان کی انٹیلیجنس، جس کے اندر بچہ زبان سیکھتا ہے، ویژول اسپیشل، جس میں بچہ اپنے ماحول میں اشیاء کا جائزہ لیتا ہے اور کسی طرح سے نقشہ کشی کرتا ہے، اسپیشل ریلیشنز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لاجیکل میتھمیٹیکل، جس کے اندر وہ حساب کے اور منطقی سوالات کو حل کرتا ہے، کینیستھیٹک، جس میں وہ لمس کا استعمال کرتا ہے یا موٹر موومنٹ کا استعمال کرتا ہے، میوزیکل انٹیلیجنس، جس کے اندر موسیقی، ردم، ٹیمپو، سروں کو جانچ پڑتال کرتا ہے، نیچرلسٹک، قدرتی طور پر وہ ریلیٹ کرتا ہے چیزوں کو، انٹرپرسنل، ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے ساتھ اور اپنے اساتذہ اور اپنے ساتھیوں کے درمیان علم کو جانچنے کی کوشش کرتا ہے، اور انٹرپرسنل جو کہ اس کے اپنی ذاتی سیلف کے ساتھ ریلیٹڈ باتیں ہیں ان کو کسی طرح سے جانچنے کی کوشش کرتا ہے یا ان کی پڑتال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کلاس روم ملٹیپل انٹیلیجنسز کا کس طرح کا ہوگا؟ وہ کلاس روم جو ہے وہ کوشش یہ کرے گا کہ یہ جتنی انٹیلیجنس، جتنی قابلیتیں ہیں 8 کی 8، ان کو کسی نہ کسی طرح سے گھیرا جائے، یعنی تمام ذہانتوں کو، تمام 8 کی 8 قابلیتوں کو کسی نہ کسی طور سے ایڈریس کرنا اس نظریے کو کلاس روم میں تشکیل کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ حساب کے سوالوں کو ایڈریس کرے، تو آپ سوال حساب کے اس طرح کے بنائیں گے کہ آپ اس کی قابلیت کو بڑھا رہے ہیں حساب کے ڈومین میں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طور سے لمس میں یا موومنٹ میں اپنی ذہانت کو بڑھائے، تو آپ اس کو کچھ ایسا کام دیں گے کہ جس کی وجہ سے اس کا جسم اور اس کا لمس جو ہے وہ محسوس کرے۔ مثلا آپ اپنے طالب علم کو ناچ کی تعلیم جو ہے وہ دے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ناچنے کے جو وجہ سے وہ اس کے اندر اس کی جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے کینیستھیٹک،
وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوگی. اس تعلیم اور باقی جو اس کی ذہانتیں ہیں وہ بھی اسی طرح سے بتدریج ہم ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں جب ہم اس کو بچے کو یہ تعلیم دیتے ہیں. یہ نظریہ کلاس روم کے اندر بچوں کو تعلیم جب دیتا ہے تو اس کا مرکز جو ہے وہ بچے ہوتے ہیں, استاد نہیں ہوتا. سو سارے کا سارا ایمفیسس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے اوپر ہوتا ہے, ٹیچر پہ اس کا ایمفیسس جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جب بچہ اپنی اس قابلیت کو یا ان قابلیتوں کو بڑھا رہا ہو تعلیم کے ساتھ ساتھ, تو کسی نہ کسی طرح سے اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ اوتھینٹک ہوتی جائے. تو وہ یہ اس تعلیم کے اندر اسیسمنٹ کرنا جو ہے آسان ہے, کیونکہ ایک طرح سے ہم ان قابلیتوں کے ٹیسٹس کو دیکھ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم نفس مضمون کو دیکھیں. ہم قابلیت کا اندازہ یا اس کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں جو بچے کے اندر بڑھ رہی ہے, قابلیت اس کے اندر, جس کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے پہلے سے زیادہ قابل, پہلے سے زیادہ انٹیلیجنٹ جو ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور ظاہر ہے بچے جو ہیں جب اس طرز تعلیم کو سمجھنے لگ پڑتے ہیں تو وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو, اپنے مشاغل کو خود سے ڈائریکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. وہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ان میں ایک خاص قسم کی قابلیت جو ہے وہ کم ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے وہ خود سے ایکٹیویٹیز ایسی ڈیولپ کرنی شروع کرتے ہیں جس سے ان کی وہ قابلیت یا وہ ذہانت جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جائے. اس سے پہلے کہ میں اس آج کے عنوان کو کمپلیٹ کروں, ایک چھوٹا سا جائزہ ہم اس ملٹیپل انٹیلیجنسز کی قباحت کی طرف اور ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. مثلا ملٹیپل انٹیلیجنسز کی کلاس روم جس میں یہ طریقہ کار رائج کیا جاتا ہے, اس میں ایک مشکل یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کوانٹیفائبل, کوئی ایسا کوانٹیٹیو طریقہ موجود نہیں ہے کہ ہم بچے کی اسیسمنٹ جو ہے اس کو کر سکیں. یعنی قابلیت کو تو ہم اسیس کر سکتے ہیں, مگر یہ اسیسمنٹ کرنی مشکل ہو جاتی ہے کہ بچے نے جو مضمون پڑھا ہے وہ اس کو آ گیا ہے کہ نہیں. یعنی میننگ فلنس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی, بلکہ سارا زور جو ہوتا ہے اس کی قابلیت پر ہوتا ہے. کیونکہ فلوزافکلی یہ طریقہ کار جو ہے اس چیز کو ایمفسائز کرتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طور سے کنسیپچولی چیز کو سمجھ لے, اور زور سارا کانسیپٹس کے اوپر یا کنسیپچول انٹیلیجنس کے اوپر ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ اس چیز پہ ہو کہ جو کانٹینٹ ہے وہ بچے نے کیا سیکھا ہے یا کیا تیار کیا. عموماً یہ میتھڈ جو ہے یہ اس بات کا شکار ہو جاتا ہے کہ جو ایفیکٹ ہے وہ سرکولر ہے, یعنی بار بار وہی چیز آپ دہرا رہے ہیں, اور اس کی میتھڈولوجیکل اپروچ جو ہے وہ بھی, اس کی نیچر بھی جو ہے اس سے لرننگ کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو فرق ہے وہ نظر نہیں آتا کہ پڑا ہو. آخر میں وہی مشکل ہے جو کہ ہم نے دیکھا سوشل کنسٹرکٹیوزم میں ہے کہ اس کے لیے کریکولم بنانا, اس طرح کے کورس کے لیے کریکولم بنانا نہایت مشکل ہے. اور سوائے چند اسکولوں کے جو کہ اس کا کریکولم تیار کر رہے ہیں اور ایکسپیریمنٹل سٹیجز میں ہیں, اس کا ابھی یہ طریقہ کار جو ہے رائج نہیں ہے کہ اس طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کی قابلیتوں کو تیزی کے ساتھ بڑھایا جا سکے. اس سارے خیال کے ساتھ ہم اب آج کے عنوان کی سمری کیے دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا بات کی. آج کے عنوان میں ہم نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ لرننگ کی یا آموزش کی یا سیکھنے کی کتنی تھیوریز جو ہیں وہ موجود ہیں, اور کیا یہ نظریے جو ہیں ہمیں مددگار ثابت ہوتے ہیں کلاس روم کی پڑھائی میں, کلاس روم کی تعلیم میں. تو باوجود اس کے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظریات میں آپس میں تکرار اور آپس میں فرق جو ہے وہ موجود ہے, لیکن ہر نظریے میں کوئی نہ کوئی مثبت پہلو جو ہے وہ موجود ہے. تو بے شمار ایسے اسکول جو باہر کے ممالک میں موجود ہیں وہ ان نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ملا جلا عمل اپنے کلاس رومز میں کرتے ہیں, جس کو عموماً ہم ایکلیکٹک اپروچ کرتے ہیں, جس میں سے تمام مثبت باتیں جو ہیں مختلف نظریات کی لے کے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کلاس روم میں ان کا استعمال کیا جائے تاکہ بچے جو ہیں وہ بہتر تعلیم کو حاصل کر سکیں. ہم نے نہ صرف نظریات یعنی آموزش کے اور سیکھنے کے نظریات کی طرف نظر دوڑائی, بلکہ ہم نے ان کی قباحتوں کی بھی نشاندہی کی, خاص کر اس خیال سے کہ ایک نظریہ جب پیش کیا جاتا ہے
آموزش کا اور پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے کلاس روم کے اندر بچوں کی پڑھائی کے لیے، تو اس میں سے جو قباحتیں نکلتی ہیں ایک اور نظریے کو جنم دیتی ہیں جو کہ ان قباحتوں کو دور کر کے نئی جدت پیش کرتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس نظریے میں بھی قباحتیں رہ گئیں اور ایک تیسرا نظریہ جو ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک تسلسل ہے نظریات کا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کسی مقام پر جا کر ہمارے پاس آموزش کا اور سیکھنے کا ایک ایسا نظریہ آ جائے گا، یا ہم اس کو جان لیں گے کہ جس کی مدد سے ہم لوگوں کے اندر علم کی افزائش کر سکیں گے اور علم کو بڑھا سکیں گے، اور یہ ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے نہایت فائدہ مند چیز جو ہے ثابت ہوگی۔ ہم اس عنوان کو اور مضمون کو آج یہیں ختم کیے دیتے ہیں، اور ایک نئے عنوان اور مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔